پیش آئے تو اس مسئلے پر اگر سبب ہاتھ میں بھی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے عمل کو مقدم کرنے کے لیے، عمل کو مقدم کرنے کے لیے، کیونکہ یقین سبب سے عمل کی طرف پھر نہیں سکتا جب تک عمل کو مقدم نہ کرے۔ جس چیز کو مقدم کرے گا اس پر یقین ہوگا، جس چیز کو مقدم کرے گا اس پر یقین ہوگا۔ اگر یقین عمل پر ہے تو اسباب کی حیثیت یعنی اسباب کی حقیقت کھل جائے گی اس پر کہ اسباب کتنے ناکارہ اور اسباب وعدوں سے کتنے خالی ہیں، اسباب کتنے غیر یقینی ہیں، ان کا غیر یقینی ہونا عمل سے کھلے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اسباب اور اعمال کو یقین میں جمع مت کرو، حضرت کا ملفوظ ہے کہ اسباب اور اعمال کو یقین میں جمع نہ ہونے دینا، اسباب اور اعمال کو یقین میں جمع نہ ہونے دینا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی یقین میں، کیونکہ اسباب بالکل غیر یقینی ہیں اور نماز بالکل یقینی ہے۔ ایک چیز بالکل غیر یقینی اور ایک چیز بالکل یقینی، یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ پکی بات ہے۔ سنو غور سے، اسباب کو معمول میں تو جمع کر سکتے ہیں نماز کے ساتھ۔ یہ ایک آدمی نماز سے ہی مسائل کو حل کرواتا ہے، لیکن یہ اسباب بھی اختیار کرتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی نماز بھی ہو اور سبب بھی ہو تب مسئلہ حل ہوگا۔ اس نے نماز کو سبب کو یقین میں جمع کر لیا۔ نماز اور سبب اگر یقین میں جمع کیے جائیں گے تو سبب یقین میں رہے گا، نماز نکل جائے گی، سبب یقین میں رہے گا، نماز نکل جائے گی۔ نماز اور سبب یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک یقینی ہے ایک غیر یقینی ہے۔ میں اس کی بات نقل کر رہا، ہم سمجھتے تھے ایک چیز یقینی ہے دوسری چیز غیر یقینی ہے، دونوں آپس میں جمع نہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کہے گا کہ بھئی نماز بھی یقینی ہے سبب بھی یقینی ہے تو سمجھتے کہ پھر سبب کا یقین ہوگا، نماز کا یقین نہ ہوگا۔ اس لیے اعمال کی طرف بلاؤ اسباب کے مقابلے میں، یوں دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ سبب اور نماز یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، سبب اور نماز یقین میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ نماز کو یقین پر لانے کے لیے اسباب کو مؤخر کرنا ہوگا، اس لیے اسباب کا مؤخر کرنا ہے عمل پر یقین لانا، اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، البتہ مؤخر کرنا ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اسباب کو ترک کرنا یا اسباب کو مؤخر کرنا۔ ترک کرنا تو بالکل چھوڑ دینا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب ہے امتحان کے لیے، اور امتحان سے اللہ گزاریں گے سب کو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمہارے مال تمہاری اولادیں یہ فساد اتنا نہیں کہ یہ فساد کا فتنہ نہیں ہے، یہ آزمائش کا فتنہ ہے۔ یہ آزمائش، کیا آزمائش؟ اگر اسباب نہ ہوتے تو اعمال کی طرف اسباب کو چھوڑ کر آنا کوئی کمال نہ ہوگا۔ اعمال کی طرف آنا جبھی کمال ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسباب کا تقاضا رکھیں کہ اب سب کو چھوڑو حکم کے لیے، سب کو چھوڑو حکم کے لیے۔ اگر اسباب کا تقاضا ہی نہ ہوتا تو انسان فرشتوں کی طرح ہوتے، یہ کوئی کمال نہیں تھا۔
کمال تو یہ ہے کہ ہم تمہارے اندر اسباب کا تقاضا رکھیں، پھر تم ان اسباب کو حکم کے لیے چھوڑ کر آؤ۔ کمال تو اس میں ہے، کمال اس میں ہے کہ ہم تمہارے اندر اسباب کا تقاضا رکھیں، پھر تم ان اسباب کو حکم کے لیے چھوڑ کر آؤ۔ موٹی سی بات ہے، آسان، کہ اگر بھوک کا تقاضا نہ رکھتے تو روزہ رکھنا کوئی کمال نہیں تھا، اگر شہوت کا تقاضا نہ رکھتے تو زنا سے بچنا کوئی کمال نہیں تھا، اگر شہوت کا تقاضا نہ رکھتے تو زنا سے بچنا کوئی کمال نہیں تھا، کہ شہوت کا تقاضا ہے اور زنا کو حرام کیا، بھوک کا پیاس کا تقاضا ہے اور روزہ فرض کیا، اور نیند کا تقاضا ہے اور نماز وقت کے ساتھ فرض کی ہے، نماز وقت کے ساتھ فرض کی ہے۔ حالانکہ نیند کا تقاضا فطرت میں رکھا کہ اپنے فطری تقاضوں کو ہمارے حکم کے لیے قربان کرو۔ اسے میں عرض کر رہا کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، ماسٹر فرماتے تھے کہ اسباب کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے، اسباب کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے، اسباب کو ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، اس کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے۔ کہ تو نماز کے تقاضے پر، اعمال مسجد کے تقاضے پر سب کو چھوڑ کر آ، یہ مجاہدہ بنے گا، ورنہ اسباب کا ترک کر دینا مجاہدہ نہیں ہے۔ اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے، اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ نے اسباب ترک نہیں کیے، بلکہ صحابہ کرام نے اسباب کو مؤخر کیا اعمال پر، جب یہ کرتے رہے تو ان پر اسباب کی حیثیت کھل گئی اور اعمال پر یقین آ گیا۔ جب کوئی حاجت پیش آتی تھی تو وہ عمل کی طرف قدم اٹھاتے تھے، اس پر اللہ رب العزت اسباب کی طرف جانے سے پہلے ہی مسائل کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ صحابہ کی تمام غیبی نصرتوں کا راز یہ ہے کہ وہ عمل کو مقدم کرتے، اسباب کو پیچھے کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اسباب کی طرف جانے سے پہلے ہی مسائل کو حل فرما دیتے۔ صحابہ کی ساری برکتوں کے اور غیبی نصرتوں کے کا سبب اصل یہ تھا، ساری غیبی نصرتیں صحابہ کی، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اسباب کو مؤخر کرتے اور اعمال کو مقدم کرتے، اللہ تعالی یہیں سے ساتھ ہو جاتے۔ یہ صحابہ کی غیبی نصرتوں کا اصل سبب یہ ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بھئی صحابہ کی وجہ سے کہ وہ صحابہ تھے، ہم صحابہ نہیں ہیں، یہ خیال بھی غلط ہے۔ صحابہ کی مدد کا جو سبب ہے وہ ان کے عمل کو مقدم کرنا ہے یقین کے ساتھ۔ اگر ہم بھی اعمال کو اسباب پر مقدم کریں تو اللہ رب العزت عمل کی حقیقت کو کھول دیں گے اور اسباب کی حیثیت معلوم ہو جائے گی کہ اسباب کتنے بے حیثیت اور اسباب اللہ کے وعدوں سے کتنے خالی ہیں، اسباب اللہ کے وعدوں سے کتنے خالی ہیں، واقعی اسباب اللہ کے وعدوں سے خالی ہیں، اور اعمال کہ اللہ کے وعدوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعوت دو عمل کی طرف سبب کے مقابلے میں، اعمال کی طرف دعوت دو اسباب کے مقابلے میں، تب یقین سبب سے ہٹ کر عمل کی طرف آئے گا، تب یقین سبب سے ہٹ کر عمل کی طرف آئے گا۔